الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم۔ محبت اجازت دی تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد عزیزان ذی قدر اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام کی بزم کو خوبصورت سجایا گیا ہے۔ مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں دل کی گہرائی سے دعا گو ہوں رب ذوالجلال ذکر کی اس محفل کو سجانے والے اور اس میں آ جانے والے تمام احباب کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اہل قریش نے جس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام سے حضور کی رسالت کا ثبوت مانگا تو انہیں جو جواب آقا علیہ السلام نے دیا وہ جواب اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ خلاق کائنات نے گویا اس جواب کو اٹھا کر قرآن مقدس کا حصہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قریش نبی مکرم علیہ السلام کا خاندان ہے، حضور کی برادری ہے، میرے اور آپ کے آقا ہاشمی بھی ہیں، قرشی بھی ہیں اور مطلبی بھی ہیں، مگر یہاں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جب مکہ کے دیگر لوگوں نے غیر برادری نے سرکار دو عالم علیہ السلام سے نبوت کی دلیل چاہی تھی تو انہیں آقا علیہ السلام نے معجزات دکھائے تھے۔ باہر والوں کو کسی کو شق قمر چاند کو توڑ کر دکھایا ہے، کسی کو رد شمس سورج کو موڑ کر دکھایا ہے، کسی کو بے جان پتھروں سے کلمہ پڑھا کر دکھایا ہے، کسی کو درختوں کو اپنی بارگاہ میں بلا کر دکھایا ہے، کسی کو 5 انگلیوں سے چشمے چلا کر دکھایا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ دودھ کا ایک پیالہ 1500 صحابہ کو پلا کر دکھایا۔ باہر والوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام سے جب رسالت کا ثبوت مانگا تھا تو انہیں آقا علیہ السلام نے معجزات دکھائے، مگر جب برادری حضور کے سامنے آئی، خاندان والے آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے تو برادری کو حضور نے معجزات نہیں دکھائے، اور اس میں حکمت یہ تھی، اپنی امت کو پیغام دینا مقصود تھا کہ برادریاں کرامتوں سے یا فتووں سے نہیں چلتی بلکہ برادری مہر سے، محبت سے، برداشت سے اور حکمت سے چلتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ خاندان حضور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور آقا سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ 40 سال تو آپ بالکل ٹھیک رہے ہیں، اب 41ویں سال آپ نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں جو ہم نے آج تک نہیں سنی۔ کچھ ایسا ہی ملتا جلتا اعتراض میرے بھائیوں
جیسے ہی ماہ ربیع نور شریف کی آمد ہوتی ہے نا، اور ایسی محافل کی صورت میں نبی مکرم علیہ السلام کے ذکر کی خوشبو محلوں میں، علاقوں میں، چکوک میں پھیلتی ہے، سبحان اللہ، وہیں پر بدبو کے اور تعفن کے اور غلاظت کے یہ بھبوکے بھی اٹھتے ہوئے کہیں کہیں سے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ لکھا کہاں پر ہے؟ یہ آپ نے کتنی خوبصورتی سے اہتمام کیا ہے، سرکار کے ذکر کو سجایا ہے۔ یہ کاغذ کی جھنڈیاں نہیں ہیں، یہ آپ کے اندر کی خوشی ہے جس کا آپ نے اظہار کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اپنے مولا کی بارگاہ میں اس بات کی آپ نے درخواست کی ہے کہ پیارے اللہ، تیرے محبوب کی آمد کی خوشی میں ہم جس قابل تھے ہم نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے، اب تو ہمیں اپنی رحمت کی وسعت کے مطابق اجر سے نواز دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ ذرا اندازہ فرمائیے کہ کوئی بھی صحت مند دماغ رکھنے والا شخص یہ بات کر سکتا ہے کہ سرکار کے ذکر کے لیے جو آپ نے جھنڈیاں لگائی ہیں یہ صحابہ نے تو نہیں لگائی؟ بھئی صحابہ کا زمانہ تو وہ دور ہے کہ جب صحابہ کو قرآن کی آیات لکھنے کے لیے بھی کاغذ میسر نہیں تھا، پتھروں پر، ہڈیوں پر، چمڑوں پر، درختوں کی چھالوں پر قرآن مقدس کی آیات کو لکھ لکھ کر صحابہ نے وہ تختیوں کی تختیاں محفوظ کی ہیں اپنے گھروں میں اور کمروں میں۔ تو آپ ذرا خود اندازہ فرمائیں نا کہ جس دور میں قرآن کی آیات کو لکھنے کے لیے کاغذ نہیں مل رہا تھا، آج کوئی اگر یہ پوچھے کہ صحابہ میلاد کی جھنڈیاں کیوں نہیں لگاتے تھے؟ اللہ کے بندو، جب آیات قرآنی کے لیے کاغذ نہیں تھا تو صحابہ میلاد کی جھنڈیوں کے لیے پیپر کہاں سے لے کر آتے؟ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لنگر پر اعتراض ہے کہ صحابہ نے تو 50-50 دیگیں نہیں بنوائی جیسے آپ لوگوں کو بٹھا کر کھلاتے ہیں میلاد کا لنگر۔ تو میں نے کہا کیسے کھلاتے؟ وہ تو زمانہ ایسا ہے کہ صحابہ کھجور کھا کر کھجور کی گٹھلیوں کو بھی نہیں پھینکتے تھے، گٹھلیاں سنبھال کے رکھتے تھے کھجور کی، اور نیت یہ تھی کہ اگر کبھی سفر میں یا حضر میں یا شہر میں یا باہر کبھی خوراک غذا کھانا ختم ہو جائے تو صحابہ یہ کرتے رہے ہیں، کھائی ہوئی کھجور کی 2 گٹھلیاں اپنے منہ میں رکھ کر اوپر سے پانی کا گھونٹ پی لیتے تھے کہ پانی کچھ تو میٹھا ہو کر ہمارے پیٹ میں اترے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب غذائی معاملات کی یہ کیفیت ہے تو آپ اگر یہاں دلیل تمہیں چاہیے کہ صحابہ نے دیگیں کیوں نہیں بنوائی، صحابہ نے بینر اور یہ فلیکس جو ہم بناتے ہیں پینا فلیکس یہ کیوں نہیں بنوائے؟ میں نے کہا اس لیے نہیں بنوائے کہ صحابہ کے پاس تو کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ حضور کے چچا جناب امیر حمزہ پہلے سید الشہداء جن کا لقب ہے اور پہلے اسد اللہ شہید ہو گئے، تو ایک چادر ہے کفن کی بس جس میں آپ کو کفن دیا جا رہا ہے، اور وہ چادر بھی ایسی ہے کہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور اگر ہم سر پہ ڈالتے ہیں تو چچا جان کے پیر ننگے ہو جاتے ہیں، پیروں پہ ڈالتے ہیں تو حضور سر ننگا ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا سر پہ ڈال دو، پیروں پہ گھاس ڈال کے دفن کر دو۔ اب اس دور میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ نے 26x26 کے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے بینر کیوں نہیں لگائے، تو یہ تو حضور کے ذکر سے غداری والی بات ہے نا۔ بے شک، بے شک، اگر زبان محبت میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں تو جو دوست پوری توجہ کے ساتھ تشریف فرما ہے وہ ذرا مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ذکر نظام الدین کا ہو اور خسرو کو کوئی دلیل چاہیے ہو، ذکر حسین کا ہو اور جناب ہور کو کوئی حجت چاہیے ہو، ذکر علی یا مرتضیٰ کا ہو اور سرکار میسم تمار نکل جائے کسی دلیل کو ڈھونڈنے کے لیے؟ شمع کے ذکر کے لیے بڑا پروانہ نکل جائے دلیل کے لیے، اور پھول کے ذکر کے لیے بلبل کو چاہیے دلیل۔ یہ بلبل پروانے نہیں ہیں، یہ پھر آوارہ گرد اور فراڈی ہیں۔ تو دیکھو سرکار دو عالم علیہ السلام نے نا اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو جواب کیا دیا ہے، اور اگر میں یہاں یہ بات عرض کروں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، بحث نہ کریں۔ جب بھی ربیع النور شریف آتا ہے نا تو ایسے
ایسے بہت سارے الجھاؤ پیدا کرنے والے لوگ وہ ہم دیکھتے ہیں. تو کسی سے بحث کے اندر مبتلا نہ ہو، جو کام ہم نے کرنا ہے وہ کرنا ہے. مولانا روم نے مثنوی شریف میں ایک مثال لکھی ہے، مثال کتنی سادہ ہے اور نتیجہ کتنا مضبوط ہے. مولانا رومی جو علامہ اقبال کے شیخ ہیں، ترکی میں کونیا میں آپ کا آستانہ ہے، مثنوی شریف آپ کی کتاب ہے، اور علامہ اقبال فرماتے ہیں اقبال کبھی اقبال نہ ہوتا اگر میرے شیخ رومی نہ ہوتا. کیا بات، سبحان اللہ. یعنی علامہ کو روحانیت کا کامل فیض مولانا روم کی بارگاہ سے اور آپ کی شخصیت سے ملا ہے، آپ کی تعلیمات سے ملا ہے. اور اس کا یہ اثر ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے ہاتھ سے جو کتابیں لکھی ان کی تعداد صرف 11 ہے مجموعی طور پر، اور جو علامہ اقبال کی شخصیت پر کتابیں لکھی گئی ان کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ. اقبال 5 فٹ کے انسان کا نام نہیں ہے، اقبال پوری فکر کا نام ہے، بے شک بے شک. اقبال نظریے کا نام ہے. یہی علامہ اقبال کے شیخ مولانا روم مثنوی شریف میں، اور مثنوی کے متعلق، مثنوی مولائے روم کے متعلق نا اہل علم فرماتے ہیں اگر قرآن مقدس عربی زبان میں نہ ہوتا، فارسی ورژن ہوتا قرآن مقدس کا، تو اہل علم فرماتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہی مثنوی شریف ہوتا. سبحان اللہ. اتنی روحانیت سے اور اتنے خزانے سے بھری ہے یہ کتاب مثنوی شریف. تو اس میں نا مولانا روم نے ایک مثال دی، فرماتے ہیں ایک گدھے کی اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی آپس میں. گدھا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ کالا ہے، گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے. وہ اسے منانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر نہ وہ مانا نہ وہ مانا. جب دونوں کا فیصلہ نہ ہو سکا تو رومی لکھتے ہیں کہ دونوں کا مقدمہ چلا گیا جنگل کے بادشاہ کے پاس، شیر کے پاس. شیر نے دونوں کے موقف کو سنا. گدھا کہہ رہا تھا کہ رنگ کالا ہے آسمان کا، گھوڑے نے کہا کہ نہیں نیلا ہے. رومی فرماتے ہیں کہ دونوں کی بات سننے کے بعد گھوڑے کا موقف صحیح ہونے کے باوجود شیر نے گھوڑے کو عمر قید کی سزا سنائی. اس نے کہا موقع بھی میرا ٹھیک ہے، بات بھی میری ٹھیک ہے، رنگ واقعی آسمان کا نیلا ہے اور سزا بھی آپ نے مجھے کو سنائی. تو رومی لکھتے ہیں شیر نے کہا کہ اگرچہ تیرا موقف ٹھیک ہے، بات بھی تیری ٹھیک ہے، مگر سزا تجھے اس لیے سنائی ہے کہ تجھے کہا کس نے تھا گدھے سے بحث کرنے کی. گدھے سے بحث کرنا تیرا جرم ہے جس نے تیرے موقف کی درستگی کو بھی پسے پشت ڈال دیا ہے. موقف ٹھیک بھی ہونا تو کسی سے بحث نہیں کرتے ورنہ عمر قید ہو جاتی ہے. میلاد النبی سرکار کے ذکر سے بڑھ کر بھلا خیر کا اور برکت کا پہلو ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے. آقا کی برادری جب سامنے آئی نا تو برادری کو حضور علیہ السلام نے نہیں، مجھے نہیں بلکہ برادری سے کیا کہا؟ سرکار نے فرمایا فقد لبستو فیکم عمرا من قبلہ. فرمایا خاندان والوں، برادری والوں، میرے عزیزوں، یہ جو اعلان نبوت سے پہلے 40 سال میں نے تمہارے اندر رہ کر گزارے ہیں، تم نے ان 40 سالوں میں میری عزت کی سفید چادر پر گناہ کا کوئی دھبا دیکھا ہے؟ سبحان اللہ. جن دوستوں کی سیرت الرسول 40 سال کے بعد سے شروع ہوتی ہے نا، وہ اس گزارش پر بھی غور فرمائیں کہ معجزہ دکھانے سے بھی پہلے آقا نے اپنی نبوت کے ثبوت کے طور پر جس چیز کو سب سے پہلے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا ہے وہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے گزری ہوئی زندگی کے وہی 40 سال. کوئی گناہ دیکھا ہے؟ اور 40 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. آج تو 4 دن میں پول کھل جاتے ہیں، 4 مہینوں میں لوگوں کے ظرف کا پتہ چل جاتا ہے، 40 دنوں میں لوگوں کی حیثیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کسی کا ظرف دیکھنا ہونا تو اسے عزت دے کر دیکھو. فرمایا گھٹیا پست کمینہ کم ظرف ہوگا تو خود کو واقعی پھنے خاں سمجھنے لگ جائے گا. اور فرمایا اگر واقعی وہ عاجزی کی انکساری والی طبیعت اور منکسر المزاج ہوا تو فرمایا بدلے میں تمہاری عزت کو 4 گنا کر کے تمہیں لوٹائے گا. بڑا ہوتا ہے 40 سال کا عرصہ.
تو سرکار نے فرمایا کہ ان 40 سالوں میں تم نے کوئی گناہ، کوئی خطا، خدا پناہ کوئی عیب دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ، اور اگر تمہارا جواب نہیں میں ہے، جو کہ مکہ والوں یقیناً نہیں میں ہے، تو پھر سرکار نے فرمایا افلا تعقلون، پھر تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ میں تمہارے اندر رہ کر بھی تم جیسا نہیں ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارے درمیان رہ کر بھی تم جیسا نہیں. جو دوست یہاں تشریف فرما ہے وہ اس گزارش پر دھیان دیں گے، سرکار کے ذکر میں آ جانا کمال نہیں ہے، اس ذکر کو اپنے ساتھ گھر لے جانا کمال ہے. بے شک سبحان اللہ. باتیں تو ہم بڑی اچھی اچھی کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بال بھی سفید ہو گئے، زندگی بھی گزر گئی سرکار کا ذکر میلاد کرتے کرتے اور سنتے سنتے، لیکن میرے بھائیوں ہم نے عمل کب سے شروع کرنا ہے؟ اس ذکر کو اور سرکار کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ کب بنانا ہے؟ آقا علیہ السلام سے متعلق جتنی بھی شخصیات کو آپ دیکھیں، 1.25 لاکھ تو حضور کے صحابہ بنتے ہیں، برادری کتنی ہے، اہل بیت کتنے ہیں، ازواج مطہرات اور پھر ان کے خاندان کتنے وسعتوں کے حامل ہیں، مگر یہ کتنی با کمال بات ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی تربیت میں رہنے والے کسی بھی شخص نے اللہ کے دین کو اپنا قد اونچا کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا. بے شک بے شک. یہ آقا کی تربیت کا اثر تھا، یہ حضور کے خلوص کی کہانی ہے جس نے صحابہ کی زندگیوں میں گویا ذائقہ پیدا کیا ہے اور صحابہ نے جینے کا حج اٹھایا ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں کوئی سوال کرتے نا تو سوال کرنے سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر جناب سعد کا نشانہ بڑا اچھا تھا، احد میں درے میں بیٹھ کر اوپر تیر چلا چلا کے کافروں کو مار رہے ہیں، تیر انداز تھے، نشانہ بھی اچھا تھا. تو آقا کو پیار آ گیا، حضور تشریف لے گئے اور آقا نے سعد کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا اور سعد سے مخاطب ہو کر حضور فرماتے ہیں ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد کافروں کو اور تیر چلا چلا کے مارو، تجھ سعد پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں. سبحان اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ. جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں غزوہ خندق میں زخم لگا، زخم گہرا تھا، تو چونکہ حضور علیہ السلام کا پیار کا بڑا تعلق تھا، آقا نے کسی حکیم کے گھر نہیں بھیجا کہ وہاں لے جاؤ زخمی ہے. حضور نے مسجد نبوی شریف کے باہر صحن میں تنے تنہا جناب سعد کا خیمہ لگوایا کہ یہاں اسے رکھو میری نگرانی میں. ہر روز فجر کی نماز کے بعد اور ہر روز مغرب کی نماز کے بعد آقا خود تشریف لاتے ہیں سرکار سعد کے خیمے میں، پٹی کو کھولتے ہیں، زخم کو دھوتے ہیں، حضور خود خون صاف کرتے ہیں اور جاتے ہوئے جناب سعد کے زخم پر حضور مرہم بھی خود لگا کے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زخم جو کہ گہرا تھا تو اسے کچھ وقت لگا پھرنے میں. ایک دن جناب سعد نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، خلوص دیکھیے، دیکھیں نا، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ رہنے والا ہی میرے حق میں کھوٹا ہے، کھرا نہیں ہے، تو ہم تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھے. یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے ساتھی کے کھرے پن کا یا کھوٹے پن کا پتہ نہ چلے، آپ کو میرا پتہ نہ چلے، مجھے آپ کا پتہ نہ چلے، لیکن اللہ رسول تو وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ میرے دل میں ارادہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، انہیں خبر پہلے ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن سرکار سعد نے سے ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کرتے ہیں مولا اگر تو ہے زخمی، حضور کا یہ صحابی ہے تکلیف میں، مگر دعا کا خلوص دیکھیں، مولا اگر تو قریش مکہ سے، تیرے دین کے دشمنوں سے، تیرے محبوب کی کوئی جنگ باقی ہے تو پھر تو مجھے زندہ رکھ تاکہ تیرے دین کے کام آ جاؤں، اور اگر ایسا نہیں ہے، خندق کے بعد کوئی جنگ نہیں ہے، تو پھر زخم کی جانب دیکھ کر عرض کی کہ یہ مولا بہانہ بنا ہوا ہے، تیرے محبوب بھی صبح شام تشریف لا رہے ہیں، مجھے کسی دن محبوب کے قدموں میں ہی اپنی بارگاہ میں بلا لے. اچھا ایک دن نا ظہر کی نماز پڑھ کے صحابہ نکلے مسجد نبوی شریف سے، تو دیکھا کہ جناب سعد کے خیمے سے نیچے زمین پہ خون بہ رہا ہے، کافی زیادہ خون.
صحابہ بھاگے حضور کی بارگاہ میں، آقا وہ تو سعد کے خیمے سے خون نکل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا لگتا ہے اللہ نے میرے سعد کی دعا سن لی ہے۔ آج حضور ظہر کے بعد تشریف لائے خیمے میں، آخری سانسیں ہیں، سرکار سعد کی آنکھیں بند ہیں اور سانس بس ایسے اکھڑنے والی ہے اور نزع کی گویا کیفیت ہے۔ حضور نے علیہ السلام جناب سعد کے سر کو اٹھا کر اپنی گودی میں رکھا، آقا کی گودی کی نرمی کا، قربت کا، ٹھنڈک کا، خوشبو کا احساس ہوا تو سرکار سعد نے اپنی آنکھوں کو کھولا، رخ والضحیٰ اپنی آنکھوں کے سامنے جب پایا تو حضور کی گودی میں لیٹے لیٹے سرکار سے ایک سوال کیا، جاتے جاتے آخری سوال، اور سرکار سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں آقا آپ غلام سے راضی تو ہیں؟ حضور آپ نے میری قربانی، سعد کی قربانی کو قبول تو کر لیا ہے؟ چشمان مصطفیٰ بھیگی۔ سرکار نے فرمایا سعد تجھ پر میں بھی راضی ہوں، تجھ پر مجھ محمد کا خدا بھی راضی ہے۔ آقا کی بارگاہ سے سند کی رضا ملی، اسی لمحے جان آفرین کے سپرد کر دی، وصال ہو گیا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں صحابہ میں یہ پہلے مرد صحابی ہیں جن کے کندھے کو آقا علیہ السلام نے، یعنی جنازے کو حضور نے کندھا دیا۔ اس سے پہلے بھی بیویوں میں سب سے پہلی کون سی بیوی ہیں؟ حضرت فاطمہ بنت اسد، جناب علی کی اماں جان، جن کے جنازے کو حضور نے کندھا دیا ہے، وہ بیویوں میں پہلی ہے، یہ مردوں میں پہلے ساتھ۔ اور جب جنازے کے ساتھ ساتھ آقا چل رہے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے حضور کبھی پنجوں کے بال چلتے ہیں، کبھی ایڑیوں کے بال چلتے ہیں، اور ہٹ کے حضور قدم رکھ رہے ہیں، سیدھا نہیں چل رہے، ایک قدم شریف یہاں رکھتے ہیں دوسرا وہاں۔ جناب عمر کی نظر پڑ گئی، عرض کیا آقا اتنا تکلف، آپ پہلے تو کبھی ایسا نہیں چلے۔ تو سرکار نے فرمایا حضور کے چلنے سے دیکھیں، علماء فرماتے 22 معجزات ہیں جو صرف حضور کے جسم شریف کے ہیں۔ زور سے بولیے نا، کتنے معجزات ہیں؟ 22 معجزات۔ اور آپ اندازہ کیجئے 9 سال کی عمر سرکار دو عالم علیہ السلام کی 8 سال کی، جب آقا علیہ السلام اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ شام گئے، اب 8-9 سال کا ایک بچہ ہے، پہاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا شام میں یہودی ہیبر نے، عالم یہودیوں کا، اور عیسائیوں کے راہب نے چچا بھتیجے کو پہاڑ سے بس ایسے نیچے اترتے ہوئے دیکھا ہے، حضور کی چال کو دیکھا۔ تو وہ سارے جو وفد تھا علماء کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، وہ اٹھے سرکار ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگی یہ جو آپ کا بھتیجا ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری رسول بننے والا ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا اللہ کے آخری پیغمبر کی جو نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں وہ ہم نے ساری اس بچے کی صرف چال میں دیکھ لی۔ تو 22 معجزات ہیں سرکار کے جسم شریف کے۔ یہ معجزہ ہی ہے نا حضور کا کہ 63 سال میں سرکار کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی حضور نے جمائی نہیں لی، کبھی حضور نے انگڑائی نہیں لی، کبھی حضور محتلم نہیں ہوئے، پسینہ بھی خوشبودار ہے، جو قریب سے دیکھتا ہے اسے پیار ہو جاتا ہے سرکار سے، جو دور سے دیکھتا ہے حضور کے روپ سے تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ یہ سرکار کے معجزات ہیں۔ آقا کا قد مبارک درمیانہ تھا، مگر یہ بھی حضور کا معجزہ ہے کہ جب حضور لمبے قد کے افراد میں کھڑے ہوتے نا، لمبے قد کے افراد میں، حبشہ کے لوگ یا دوسرے ممالک کے لوگ، تو صحابہ کہتے ہیں وہ لمبا، جتنا بھی قد کسی کا لمبا ہوتا اس کا سر حضور کے سینے تک آتا تھا۔ یہ بھی حضور کے جسم کا معجزہ ہے۔ جب آقا چلتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں حضور ایسے چلتے تھے ہمیں محسوس ہوتا تھا جیسے زمین حضور کے پیروں کے نیچے سمٹتی جا رہی ہے۔ تو سر اثر پہ بادل سایہ بھی کرتا تھا۔ لعاب دہن سے حضور کی مبارک تھوک سے صحابہ نے کئی کنویں میٹھے کروائے کھاری پانی کے۔ تو یہ سارے کے سارے یہ حضور 22 معجزات سرکار کے جسم شریف کے ہیں۔ تو آقا کے نا چلنے کا ایسے انداز تھا، تو حضور نے فرمایا عمر
تو دیکھ نہیں رہا، اللہ نے میرے ساتھ کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتوں کی جماعت کو نازل فرمایا۔ اجدہام ایسا ہے، رش ایسا ہے، فرمایا کہ میں سیدھا ٹھیک سے چل ہی نہیں پا رہا۔ جب دفن کرنے کا مرحلہ آیا، حضور نے فرمایا بھی ساتھ کو قبر میں رکھنا نہیں ہے، پہلے میں ساتھ کی قبر میں خود اتر کے دیکھتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ کا گھر کیسا بنا ہے۔ 6 خوش نصیب ہیں جن کی قبر میں حضور اترے ہیں، ان میں سے ایک جناب سعد بھی ہے، ایک عبداللہ مزنی بھی ہے، ایک اماں جی فاطمہ بنت اسد بھی ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام سرکار سعد کی قبر شی میں اترے نا تو ہماری چیخیں نکل گئی، اور ہم میں سے ہر شخص یہ خواہش کر رہا تھا کہ آج سعد نہ مرتا، سعد کی جگہ پر ہماری لاشیں پڑی ہوتی۔ جب چہرے کو کفن سے بند کرنے کی کیفیت اور مرحلہ آیا تو چونکہ رش تھا اور گرمی بھی تھی، شدت بھی، تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ پسینہ مصطفیٰ کے 2 قطرے حضور کے مقدس رخسار سے ٹپک کر جناب سعد کے چہرے پہ جاتے ہیں، اور اسی کیفیت میں پھر آپ کے چہرے پاک کو کفن سے بند کر دیا۔ خلوص ہو تو چھوٹے سی چھوٹی نیکی بھی میرے دوستو اللہ کی بارگاہ سے اجر عظیم لاتی۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بلال حبشی کسی یعنی علاقے کے گورنر بنے ہو، یا کبھی بلال کسی لشکر کے سپہ سالار بنے ہو، چونکہ ہے ہی نہیں، بنے نہیں۔ کرتے کیا تھے؟ مسجد میں جھاڑو دیتے ہیں، مسجد کی چٹائی کو، صفوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، مصلے کو، اذان کا وقت ہوتا ہے تو اذان کہہ دیتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے لیے آ جاتے ہیں، بازار سے حضور کی سبزی بھی لے آتے ہیں، سردیاں ہوں تو وضو کے لیے حضور کو پانی بھی گرم کر کے پیش کرتے ہیں، آقا کا مقدس بستر بھی چھاڑ کے صاف کرتے ہیں، حضور کے ویڑے کی صفائی بھی کر دیتے ہیں۔ اور یہ ساری خدمت کے بعد نا جب کچھ وقت بچتا ہے تو پھر حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں، حضور کوئی کام تو نہیں ہے؟ اگر سرکار کہتے کہ نہیں کوئی کام نہیں ہے تو کہتے حضور مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھٹی چاہیے۔ سرکار فرماتے ہاں جاؤ، چلے جاؤ۔ معمول تھا بلال کا۔ تو ایک دن نا سلمان فارسی نے فرماتے میں نے سوچا کہ آج میں دیکھوں تو صحیح کہ بلال یہ چھٹی لے کے جاتا کہاں پر ہے۔ یہ سلمان فارسی ہیں جنہیں حضور نے سلمان محمدی قرار دیا ہے، بنایا ہے، سلمان و منا اہل البیت فرما کر۔ کوئی شخص اگر ہمارا رشتہ دار نہ ہو، خون کا رشتہ، ہم رشتہ جوڑ کر اسے رشتہ دار تو بنا سکتے ہیں مگر خون کا تعلق قائم نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری برادری کا، ہمارے خون کا حصہ ہے۔ یہ سلمان، یہ تو فارسی تھے، آقا نے سلمان منا اہل البیت فرما کر سلمان فارسی کو سلمان محمدی بنا دیا، دلجوئی کے لیے، کریمی فرماتے ہوئے۔ تو یہ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں دیکھتا ہوں بلال کہاں جاتے ہیں، کرتے کیا ہیں۔ حضور سے لی چھٹی اور مسجد سے باہر نکلے تو سلمان کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہو لیا پیچھے پیچھے، اور میں نے دیکھا کہ بلال کہیں اور نہیں گئے، سیدھے جناب زہرا کی چوکھٹ پہ گئے اور جا کر دستک دی ہے اور اماں جان کو پیغام دیا ہے اماں جان آپ اندر پردہ کر لیں، میرے پاس کچھ وقت ہے، میں حضور سے چھٹی لے کے آیا ہوں، اور آپ کے پاس اگر جو پڑے ہو نا جو، تو اماں جی جو میری طرف بھجوا دیں، میں یہاں بیٹھ کر نا آپ کی چکی پہ جو پیس دیتا ہوں۔ اور یہ منظر جو دیکھ کر شخصیت ہمیں بتا رہے ہیں سلمان فارسی، وہ خود بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ یہ تو حضور سے چھٹی لے کے جاتے ہیں نا اجازت لے کر، سلمان فارسی کیا کرتے ہیں؟ اذان ہوتی ہے تو ہر صحابی مسجد میں نماز کے لیے، سلمان فارسی شہزادی کونین کے دروازے پہ آ کر آپ کے دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ کو چومنے لگ جاتے ہیں۔ پہلی حاضری وہاں ہوتی ہے، دوسری حاضری مسجد میں۔ تو صحابہ نے عرض کیا آقا سے کہ حضور آپ سلمان سے پوچھیں ایسا کیوں کرتے ہیں نماز سے پہلے۔ آقا نے ایک دن سلمان سے پوچھ لیا بھی ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حضور میں نماز سے پہلے جناب سیدہ کی چوکھٹ کو چوم کر اپنے مدینہ منورہ کے لوگوں کو، بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد میں کیا ہوا سجدہ اسی کا قبول ہوتا ہے جس پر گھر بیٹھی جناب زہرا راضی ہو جاتی ہے۔ تو بھائیو خلوص بھی تو ہو نا دوسرے کے ساتھ، محبت بھی تو ہو، مہر کا تعلق بھی تو ہو، یعنی بھائی کے ساتھ ہماری زمین اور دیوار تو سانجھی ہے مگر زبان سانجھی کوئی نہیں۔ اور دعویٰ پھر ہم کرتے ہیں سرکار کی
ذکر شریف کا اور پھر وہاں سے برکات حاصل کرنے. بہن ہماری شکل کو ترستی رہتی ہے, بھائی کے پاس وقت ہی کوئی نہیں, سارے جہان کے لیے وقت ہے مگر بہن کے لیے وقت ہی کوئی نہیں. برادری والے حضور فرماتے ہیں کہ جس نے رشتہ منقطع کیا نا, رشتہ توڑنے والا, قطع رحمی کرنے والا, آقا فرماتے ہیں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جنت میں کوئی نہیں جائے گا. سرکار کا فرمان ہے. اور یہ جس چیز پہ ہم ناز کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں, صحابہ نے ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کیا, حضور ہمارے محلے میں بی بی رہتی ہیں, آقا بڑی عبادت گزار, تہجد بھی پڑھتی ہے, اشراق بھی پڑھتی ہے, چاشت بھی پڑھتی ہے, اوابین بھی پڑھتی ہے, نماز پنجگانہ بھی, فرض روزے بھی, نفلی بھی, صدقہ خیرات بھی, زکوٰۃ بھی, عمل حضور اس کا بڑا شاندار ہے, ایسا ہے. لیکن حضور زبان کی تیز ہے, پڑوسی گھر والے برادری والے اس کی زبان سے بڑے پریشان ہیں. آقا نے فرمایا جا کر بتا دو جہنمی ہے. کچھ دنوں کے بعد صحابہ نے کیا, حضور ہمارے محلے میں بھی ایک بی بی ہے, کوئی نفلی نمازیں نہیں پڑھتی, کوئی نفلی روزے نہیں, کوئی بڑی بڑی تلاوتیں, صدقہ خیرات, زکوٰۃ کوئی نہیں. لیکن حضور جب بناتی ہے نا سالن تو پیالی شوربے کی اپنے ہمسائے کے گھر میں بھی بھیج دیتی ہے. حضور پڑوسی کو کوئی تکلیف ہو تو جا کے شرکت کرتی ہے, خوشی ہو تو جا کے خوشی میں شریک ہوتی ہے, اور حضور کچھ چاہیے ہو تو وہاں خدمت کے لیے بھیج بھی دیتی ہے. اور زبان کی بڑی اچھی ہے, عمل اس طرح ہے کمزور مگر حضور زبان کی اس طرح کی ہے. تو سرکار نے فرمایا جا کر اسے نوید دے دو, جنتی ہے. سبحان اللہ. اب سرکار کے ذکر کا کوئی نہ کوئی اثر تو ہمیں اپنی زندگیوں میں نظر آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. اس سے بڑھ کر اچھا پیغام کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں کو اپنی طبیعت سے مطمئن کریں. اگر ظاہر ہے ان کو اگر آپ آسانی نہیں کر سکتے تو پھر ان کی مشکلات میں اضافے کا سبب بھی تو نہ بنے. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے کہیں باہر جا کے چوری کی نا کسی اور کی, اسے ایک چوری کی سزا دو, اور جس نے اپنے پڑوسی کی چوری کی اسے 10 چوریوں کے برابر سزا دو. یہی تو امتحان ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک تھوڑا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ پڑوسی کے عیبوں کا پتہ ہوتا ہے, اور یہ ہمارے ظرف کا امتحان ہوتا ہے, ہماری حیثیت کا, ہماری اوقات کا امتحان ہوتا ہے کہ عیب کا پتہ علم خبر ہونے کے باوجود وہ فرماتا ہے کہ اب میں دیکھوں کہ تم عیبوں کو جاننے کے باوجود اس سے کیسے حسن سلوک کرتے ہیں. بس آخری ایک جملے کی ایک حدیث پاک ہے, 2 حدیثیں, ایک لائن کی مگر سبق بہت بڑا ہے. پہلی حدیث قدسی, اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں جب کسی بندے سے محبت کرنے کا ارادہ کرتا ہوں نا کہ میں اس بندے سے پیار کروں, تو فرمایا اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ میں اس بندے کے دل کو نرم کر دیتا ہوں. دکھ کسی کا ہوتا ہے, آنسو اس کے بہتے ہیں, تکلیف کسی اور کو ہوتی ہے, روتا وہ ہے, اذیت میں کوئی ہوتا ہے, تڑپتا یہ. دل کی نرمی تو میرے دوستو یہ تو اوصاف انبیاء میں سے ہے, اوصاف اولیاء میں سے ہے دل کی نرمی. ایک یہ, اور دوسری اور آخری حدیث قدسی, اللہ رب العزت کا پیار دیکھیں اور پھر میری اور آپ کی اور بندوں کی بے وفائی دیکھیں. اللہ فرماتا ہے میرے بندو جنت تمہارا گھر تھا, جنت تمہارا گھر تھا اور تمہارا دل میرا گھر تھا. فرمایا جنت تمہارا یعنی میرے بندوں کا گھر تھا اور تمہارا دل میرا گھر. اللہ فرماتا ہے میرا تمہارے ساتھ پیار یہ ہے کہ میں نے تمہارے گھر سے شیطان کو نکال دیا, اور تمہاری بے وفائی دیکھو میرے ساتھ ہے کہ تم نے میرے گھر میں بت بنا کے شیطان کو بٹھا دیا ہے. صبح شام اسی کو پوچھتے ہو, اسی کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہو. اللہ خدا کرے کہ اس مہینے کی برکات سے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے احوال پہ خاص نظر کرنے کی اور ہمت کی توفیق عطا فرمائے. اور جن دوستوں نے یہ اہتمام کیا ہے, خوبصورت محفل کو سجایا ہے, اللہ سب کو اپنے فضل کے مطابق اجر عطا فرمائے.
ہمارے گناہ 40 میں سے ایک آمین قبول ہو جاتی ہے، اللہ کرے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ سرکار کے ذکر کی برکت سے جو بیمار ہیں، بے اولاد ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، اللہ سب پر اپنی خاص لطف و کرم کی نگاہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔